أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کہ سوا اس واحد یکتا کی کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ حضور علیہ السلام کے ذکر کی خوبصورت محفل ہے۔ ہمارے مرشد کریم صدارت فرما رہے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو اس بزم میں عشق مصطفیٰ علیہ السلام کی برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہم سب کو حقیقی معنوں میں حضور علیہ السلام کا غلام بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ کافی دیر سے یہاں حضور کی بارگاہ میں ہدایت عقیدت پیش کیے جا رہے ہیں۔ میں نے بھی کچھ دیر آپ سے حضور علیہ السلام کی مدح سرائی، حضور علیہ السلام کی شانوں کو بیان کرتے ہوئے ہی مخاطب ہونا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پہ مختلف انداز سے حضور علیہ السلام کی شان کو بیان فرمایا، حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کو بیان فرمایا، حضور علیہ السلام کے مقام رسالت کو بیان فرمایا۔ جو آیت میں نے تلاوت کی اس میں بھی اللہ کریم نے حضور علیہ السلام کی شان بیان کرنے کا ایک بڑا خوبصورت انداز اپنایا۔ اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، یا ایھا النبی۔ اب یہاں پر پہلے دیکھیں، اگر کچھ سلمان گل صاحب آپ آگے آ جائیں، اہل ذوق سامنے ہو تو ذرا مزہ آتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا النبی۔ اللہ کریم آپ پورا قرآن تلاوت کر لیجئے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں اپنا حضرت آدم علیہ السلام سے کلام ذکر فرمایا تو فرمایا یا آدم کہہ کے ذکر کیا۔ اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنا کلام ذکر فرمایا تو یا موسیٰ کہہ کے کلام کیا۔ اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنا کلام ذکر فرمایا تو یا ابراہیم کہہ کے ذکر فرمایا۔ اللہ کریم نے حضرت نوح علیہ السلام سے اپنا کلام ذکر فرمایا تو یا نوح کہہ کے فرمایا۔ یعنی اللہ کریم نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بلایا تو یا آدم کہہ کے بلایا، حضرت نوح علیہ السلام کو بلایا تو یا نوح کہہ کے بلایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا تو قرآن شاہد ہے یا ابراہیم کہہ کے بلایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلایا تو یا عیسیٰ کہہ کے بلایا۔ آپ اول تا آخر الحمد والناس تک پورا قرآن پڑھ لیجئے، کہیں اللہ نے میرے نبی کو یا محمد کہہ کے نہیں بلایا، کبھی یا ایھا النبی کہہ کے بلایا، کبھی یا ایھا الرسول کہہ کے بلایا، کبھی یا ایھا المزمل کہہ کے بلایا، کبھی یا ایھا المدثر کہہ کے بلایا، کہیں یاسین کہا، کہیں طٰہٰ کہا، کہیں نام لے کے نہ بلایا بلکہ القاب سے بلایا۔ مفسرین کہتے ہیں کسی کو نام سے نہ بلانے کی بلکہ القاب سے بلانے کی دو وجوہات ہوتی ہیں، یا کسی کو حد درجے کی پیار دینا ہونا تو اس کو نام سے نہیں بلکہ لقب سے بلایا جاتا ہے۔ ماں اپنے بیٹے کو اکثر نام سے نہیں بلکہ القاب سے بلاتی ہے، محبت کے القاب کا انتخاب کر کے بلاتی ہے۔ والدین اپنے بچوں کو محبت کے القاب سے بلاتے ہیں، نام سے نہیں بلاتے۔ اگر کسی کو حد درجے کی محبت دینی ہو یا تب اسے نام سے نہیں بلاتا جاتا، یا حد درجے کی تعظیم کسی کو دینی ہو تب اس کو نام کے بجائے القاب سے بلایا جاتا ہے۔ اللہ نے ہر نبی کو نام سے بلایا لیکن میرے نبی کو القاب سے بلایا، اور انبیاء کو بھی القاب دیے، لیکن قرآن نے جب اپنا کسی نبی سے کلام کا ذکر کیا تو نام سے کیا، لیکن جب میرے آقا علیہ السلام سے کلام کا ذکر کیا تو القاب سے کیا۔ مفسرین کہتے ہیں اللہ واضح فرمانا چاہ رہا ہے ہر نبی اونچی شان والا ہے، ہر رسول اونچی شان والا ہے، لیکن آمنہ کے لال سے زیادہ قابل محبت بھی اور کوئی نہیں، اور فاطمہ کے بابا سے زیادہ قابل تعظیم بھی اور کوئی نہیں۔ سب سے زیادہ محبت کے لائق بھی اگر کوئی ذات ہے تو وہ ہمارے آقا علیہ السلام کی ذات اقدس ہے، اور سب سے زیادہ اگر کوئی ذات قابل تعظیم ہے وہ بھی مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ یا ایھا النبی۔ اچھا میں نے اس کا ترجمہ پڑھا، میں نے ایک ترجمہ اٹھایا تو میں نے دیکھا یا کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، ایھا کا ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے،
نبی کا ترجمہ لکھا ہوا خالی نبی، نبی کے ترجمے میں بھی نبی لکھ دیا اور آگے کہہ دیا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، اس کا ترجمہ کر دیا۔ میں نے سوچا بھائی جب یا کا بھی ترجمہ کیا، ایوہا کا بھی ترجمہ کیا، اِنَّا أَرْسَلْنَا کا بھی ترجمہ کیا، شاہدہ کا بھی ترجمہ کیا، تو کیا نبی کا مطلب کوئی نہیں ہے؟ نبی کا ترجمہ کیوں نہیں کیا؟ نبی کا ترجمہ کرتے کیوں تکلیف ہوئی؟ میں بڑا سوچتا رہا کہ بھئی نبی کا ترجمہ کیوں نہیں کر رہے؟ پورے قرآن کا ترجمہ کر دیا۔ سلمان گل صاحب پہلے میں نے سوچا کہ شاید عربی کمزور تھی، شاید عربی کمزور تھی، اس وجہ سے نبی کا ترجمہ نہ کر پائے۔ پھر میرے ذہن میں خیال آیا اگر عربی کمزور ہوتی تو پورے قرآن کا ترجمہ نہ کرتے، پورے قرآن کا جب ترجمہ کر دیا تو کیا ایک لفظ نبی ہی اتنا مشکل تھا کہ اس کا ترجمہ نہ ہو پایا؟ پھر میں نتیجے پہ پہنچا عربی نہیں کمزور، ایمان کمزور ہے۔ اگر نبی کا ترجمہ کر دیتے تو اپنے عقائد کہا جاتے، کیونکہ نبی کسی اور کو نہیں کہتے۔ نبی کا مطلب ہی یہ ہے غیب کی خبریں دینے والا، غیب کی خبریں دینے والا۔ میں نے کہا کس منہ سے ترجمہ کرتے، کیسے ترجمہ کرتے، پھر اپنے عقائد کی گٹھری کہاں جا کے بیچتے؟ اگر نبی کا ترجمہ کر دیتے، کہا بھئی نبی کا مطلب خبر دینے والا ہے۔ میں نے کہا نبی صرف خبر دینے والے کو نہیں کہتے، اگر صرف خبر دینے والے کو نبی کہے، عام خبر دینے والے کو نبی کہے۔ آج ہم گوگل میں دنیا کا کچھ بھی چیز ڈال دیں، گوگل ہمیں گھر بیٹھے خبر دے دیتا ہے۔ نبی سے کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ آج کتنے ڈگری ٹیمپریچر ہے، نبی سے کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ فلاں علاقے کا ڈرائیونگ لائسنس کہاں سے لینا ہے، نبی سے کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ فلاں علاقے میں ڈرائیو کرنے کے اصول کیا ہے، نبی سے کوئی سٹاک ایکسچینج کے بارے میں نہیں پوچھتا۔ یہ تو وہ ساری باتیں ہیں جو ہم آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، نبی خبر ہی وہ دیتا ہے جو عام آنکھ دیکھ نہ سکے، جو عام ذہن سوچ نہ سکتے، جو عام انسان جہاں پہنچ نہ سکے، اس کو غیب کہتے ہیں، اور اس غیب کی خبر دینے والے کو نبی کہا۔ اے میری غیب کی خبریں دینے والے حبیب علیہ السلام۔ مجھے پتا ہے جب انسان کرسی پہ بیٹھتا ہے نا تو نخرے اور ہو جاتے ہیں۔ کرسی بڑی عجیب چیز ہے، ہم نے بڑوں کو دیکھا ہے، بڑے بڑوں کو دیکھا ہے، کرسی سے پہلے معاملات اور ہوتے ہیں اور کرسی ملتے ساتھ ہی حالات بدل جاتے ہیں، لیکن یاد رکھنا پھر جب یہ کرسی چھوٹتی ہے نا اس وقت جو حالات ہوتے ہیں اللہ کی پناہ۔ اس وقت آپ کرسیوں پہ بیٹھے ہیں لیکن ایسا مزاج نہ بنائے جیسا اس کرسیوں والے کا ہے۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے اپنے آقا کا نام لو، نعرہ رسالت۔ میں قبرستان میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، میں زندہ نبی کے زندہ غلاموں سے مخاطب ہوں، زندہ ہو کے اپنے زندہ نبی کے زندہ غلام سے کھل کے اپنے آقا کا ذکر سنوں، اپنے آقا علیہ السلام کا ذکر ذرا جذبے سے سننا چاہیے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی، اے میری غیب کی خبریں دینے والے حبیب علیہ السلام۔ اچھا جب حضور علیہ السلام نے فرمایا سنو لما شئتم، جس شے کے بارے میں سوال کرنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھو، جو عرش پہ ہو رہا ہے اس عرش کے بارے میں جاننا چاہتے ہو مجھ سے پوچھو میں بتاؤں گا، فرش پہ کسی مقام کی خبر چاہتے ہو مجھ سے پوچھو میں بتاؤں گا، تحت الثری تک کی خبریں چاہتے ہو مجھ سے پوچھو میں بتاؤں گا، آدم سے پہلے کی خبر چاہتے ہو مجھ سے پوچھو میں بتاؤں گا، آدم کے بعد کی خبر چاہتے ہو مجھ سے پوچھو میں بتاؤں گا، کسی نبی کے دور کی خبر چاہتے ہو مجھ سے پوچھو میں بتاؤں گا، اس وقت دنیا کے کسی مقام کی کوئی خبر چاہتے ہو مجھ سے پوچھو میں بتاؤں گا، قیامت تک کی کوئی خبر چاہتے ہو سنو لما شئتم مجھ سے پوچھو میں بتاؤں گا، قیامت کے دل کے بارے میں جاننا چاہتے ہو مجھ سے پوچھو میں بتاؤں گا، قیامت کے بعد کے بارے میں جاننا چاہتے ہو مجھ سے پوچھو میں بتاؤں گا۔ مسجد نبی میں منافق بھی بیٹھتے تھے، مسجد نبی میں منافق بھی بیٹھتے تھے، دستاریں بھی پہنتے تھے، جبے بھی پہنتے تھے، داڑیاں بھی رکھتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن جاسوس بن کے بیٹھتے تھے۔ وہ باہر نکلے، بازار میں جا کر بکواس کرنے لگے، کہا اگر علم نبی ہے، اگر کہتے ہو سب کچھ جانتا ہوں، یہ جو علم غیب پہ آج اختلاف ہو رہا ہے نا یہ اختلاف بھی کوئی نیا اختلاف نہیں ہے، جیسے علم غیب کے ماننے والوں کا عقیدہ 1400 سال پرانا ہے نا ویسے یہ اختلاف بھی 1400 سال پہلے ہوا تھا۔ وہ منافق نکلے، انہوں نے کہا سب کچھ جانتے ہیں ہمیں نہیں جانتے، کہہ رہے ہیں سب کچھ بتا سکتا ہوں ہمیں ہی نہیں جانتے، اگر اتنا علم ہے ان کے پاس تو ہم ان کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، غلام بن کے تو نہیں بیٹھتے، مکر کرتے ہیں، اصل میں تو ہم منافق ہیں، جاسوسیاں کرنے بیٹھتے ہیں، اگر ان کے پاس علم غیب ہے تو یہ ہمیں کیوں نہیں پہچان سکتے؟ میرے نبی منبر پہ تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں میں پردے رکھنے والا ہوں، لیکن اگر تمہیں یہ بات اچھی نہیں لگتی تو سنو، فلاں بن فلاں منافق ہے، اٹھے اور نکلے میری مجلس
مجلس سے، فلاں بن فلاں منافق ہے، اٹھے اور نکلے میری مجلس سے، فلاں بن فلاں منافق ہے، اٹھے اور نکلے میری مجلس سے۔ حضور فرماتے ہیں تم سمجھتے ہو میں تمہیں نہیں جانتا، میں صرف تمہیں نہیں جانتا تمہارے باپ کو بھی جانتا ہوں۔ اور ظاہر کائنات والا سنو، جو نبی دشمن کے دل میں چھپے ہوئے بغض کو پہچان سکتا ہے، کیا وہ غلام کے دل میں چھپی ہوئی محبت کو نہیں پہچان سکتا؟ ہمارا نبی ہمیں بھی جانتا ہے، ہمارے اجداد کو بھی جانتا ہے، جو گزر گئے ان کو بھی جانتا ہے، جو آنے ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ ہمارا نبی نوجوان ہے، سب کی بگڑی بنا ہے۔ سبحان اللہ، نبی سے رشتہ مضبوط ہے۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ۔ پچھلے دنوں میں نے سنا کہا بھئی علم غیب نہیں ہے۔ میں نے کہا ثبوت کیا ہے؟ کہا ایک ثبوت تو یہ بھی ہے، بخاری بتا رہی ہے کہ قیامت کے دن دو بندوں کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا۔ حضور فرشتوں کو روکیں گے، فرشتے بتائیں گے یا رسول اللہ یہ کام کرتے تھے، جانے دیا جائے گا ان کو جہنم میں۔ کہا کہ بھئی اگر علم غیب ہوتا تو حضور روکتے ہی نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ جب بعد میں فرشتوں سے سنا کہ یہ کرتا تھا تب جہنم میں جانے دیا۔ اگر علم غیب ہوتا تو روکتے ہی نہیں، پہلے ہی پتا ہوتا۔ میں نے کہا تمہیں یہ تو نظر آ رہا ہے کہ اس وقت فرشتے روکیں گے، اس وقت فرشتے حضور روکیں گے، اس وقت فرشتے بتائیں گے، اور اس وقت فرشتوں کے بتانے پر جہنم میں جانے دیا جائے گا۔ تم اس بتانے سے قیاس کر رہے ہو، علم غیب نہیں ہے۔ مجھے یہ بتاؤ 1450 سال پہلے یہ کس نے بتایا کہ قیامت کا دن ہوگا؟ اس میں فرشتے یہ کر رہے ہوں گے، فرشتے جہنم میں لے جا رہے ہوں گے، فرشتے روکیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے یا اوپر سے باہر جا رہی ہے؟ فرشتے روکیں گے، فرشتوں کو روکا جائے گا، پھر فرشتے مجھے یہ بتائیں گے، پھر میں کہوں گا ٹھیک ہے جانے دو۔ اور جس نے 1450 سال پہلے یہ سارا واقعہ بیان کر دیا اور تو منافقت کی اینک لگا کے پڑھتا ہے تو بنا عشق نبی کے نہیں آتی بخاری، آتا ہے بخاری کو نہیں آتی بخاری۔ اگر بخاری آتی تو یہ نہ دیکھتا کہ فرشتوں کا جواب، تو اس کو مسلحت کہتا، تجھے یہ نظر آتا 1400 سال پہلے جو قیامت کی خبریں دے رہا ہے اس سے بڑھ کے غیب کا علم کون رکھتا ہے؟ سبحان اللہ۔ اچھا اگر عربی آتی ہو نا، اگر عربی آتی ہو تو پھر ان میں غیب پہ اختلاف نہیں ہوگا۔ یہ ابو جہل جو تھا نا، یہ عربی اتنی جانتا تھا، اس کو ابو حکم کہا جاتا، حکمت کا باپ، اتنی عربی پہ عبور تھا۔ ایمان والا نہیں تھا، بے ایمان تھا، لیکن عربی تھا۔ اس نے کہا ان کی نبوت آزماتے ہیں، آؤ آج لوگوں کو بتاتے ہیں۔ کافر تھا نا لیکن عربی تھا، وہ جانتا تھا نبی کہتے ہی اس کو ہے جو غیب کی خبریں دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، مٹھی میں کنکریاں چھپا دی، کہتا ہے اگر نبی ہو تو بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے۔ یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، میرا تبصرہ سنا۔ کہا کہ اگر نبی ہو تو بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے۔ اب مٹھی میں جو تھا وہ کیا تھا؟ غیب تھا۔ کہا بتاؤ جو میری مٹھی میں غیب ہے وہ کیا ہے۔ میں نے کہا اتنا تو ابو جہل بھی جانتا تھا کہ اگر نبی ہوئے تو غیب کا علم رکھتے ہیں۔ جانتا تھا، سمجھ آ رہی ہے؟ اتنا تو ابو جہل بھی جانتا تھا اگر نبی ہوئے تو غیب کا علم رکھتے ہوں گے۔ حضور نے اس سے بھی اوپر کی بات کہا، حضور نے فرمایا ابو جہل میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے، یا جو تیری مٹھی میں ہے وہ تجھے میں کہوں گا۔ تک بھی آپ نے سنا ہے، آگے میرا تبصرہ سنو۔ کہا کہ میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے، یا جو تیری مٹھی میں ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں۔ صرف یہ معجزہ نہیں ہے کہ پتھروں نے کلمہ پڑھا۔ ایک تو یہ کہ جب حضرت عیسیٰ مردہ زندہ کرتے تھے نا تو ان کے لیے نئی زبان نہیں تخلیق ہوتی تھی، نیا دماغ نہیں تخلیق ہوتا تھا مردوں کے لیے، نئی آنکھ تخلیق نہیں ہوتی تھی، نیا دل تخلیق نہیں ہوتا تھا، وہی روح پلٹی بھی واپس آ جاتی تھی اور وہ بولنے لگ پڑتے تھے۔ میرے نبی کی ایک توجہ سے پتھروں میں جان بھی آ گئی، پتھروں میں زبان بھی آ گئی، پتھروں نے کلمہ پڑھا، پتھروں میں علم بھی آ گیا۔ لیکن بات میری یہ نہیں ہے، وہ حضور کا علم آزمانا چاہ رہا تھا کہ جو مٹھی کے اندر ہے بتاؤ وہ کون ہے۔ اب اگر میں کسی کو یہاں سے اٹھا کے کسی کمرے میں بند کر اور بولوں کہ بتاؤ کمرے کے باہر کون ہے، وہ بتا سکے گا نہیں۔ جیسے باہر والے کے لیے اندر غیب ہے نا، ویسے اندر والے کے لیے باہر غیب ہے۔ حضور نے فرمایا بتاؤ میں غیب سے بتاؤں کہ مٹھی میں کیا ہے، یا جو مٹھی میں ہے اس کو علم غیب دے دوں اور وہ بتا دے مٹھی کے باہر۔
نبی کی ایک توجہ سے پتھروں میں جان آتی ہے، پتھروں میں زبان آتی ہے، پتھروں میں علم آتا ہے، وہ علم غیب بنتا ہے اور مٹھی میں بند کنکریاں بتاتی ہے اور منافق اور کافری اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے میری غیر کی خبریں دینے والے حبیب علیہ السلام، انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو شاہد بنا کے مبعوث فرمایا۔ اب شاہد کسے کہتے ہیں؟ شاہد گواہ کو کہتے ہیں، شاہد گواہ کو کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام راغب اصفہانی المفردات میں کہتے ہیں کہ گواہ کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ اس بات کو آسانی سے سمجھیں گے کہ کسی بھی گواہ کی گواہی قبول کرنے کے لیے اس میں دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ان دو میں سے ایک بھی کم ہوگی تو اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ الحضور مع المشاہدہ۔ امام راغب اصفہانی کہتے ہیں کہ یہاں شاہد کا مراد یہ ہے الحضور مع المشاہدہ۔ شاہد کے لیے، گواہ کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ جب کی گواہی دے رہا ہے، جہاں کی گواہی دے رہا ہے، جس دور کی گواہی دے رہا ہے، جس مقام کی گواہی دے رہا ہے وہاں حاضر ہو۔ سمجھ آئی؟ حاضر ہو، صرف حاضر نہ ہو بلکہ اپنی آنکھ سے دیکھ کے مشاہدہ کرے، اپنی آنکھ سے دیکھے۔ مثال کے طور پہ میں اسٹیج پہ آیا، میں اسٹیج پہ آیا، فلاں بندے نے ہار ڈالا، فلاں بندہ ملا، کسی نے بتانا ہے، کسی کو گواہی دینی ہے کہ فلاں بندہ اس سے ملا ہے، اس کا اس محفل میں موجود ہونا ضروری ہے۔ اگر موجود ہو بھی لیکن اس کی توجہ کہیں اور ہو، یہ معاملہ ہوتے ہوئے دیکھے نہیں تو وہ اس کی گواہی نہیں دے سکتا، اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی، وہ ایسے ہی ہوگا جیسے وہ محفل میں ہے ہی نہیں۔ گواہ کے لیے ضروری ہے حاضر ہو، نہ صرف حاضر ہو بلکہ آنکھ سے دیکھ کر مشاہدہ کرے، ناظر بھی ہو، حاضر بھی ہو اور ناظر بھی ہو، موجود بھی ہو اور جس کی گواہی دے رہا ہے اس واقعے کو آنکھ سے دیکھ رہا ہو۔ اللہ نے فرمایا حبیب انا ارسلناک شاہدا، میں نے تجھے گواہ بنا کے بھیجا ہے۔ اب سوال یہ ہے یا اللہ تو نے اپنے حبیب کو کس کا گواہ بنایا ہے، کس واقعے کا گواہ بنایا ہے، کس چیز کا گواہ بنایا ہے، کس زمانے کا گواہ بنایا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں سب سے پہلے شاہدن بلا، رسول اللہ کو اللہ نے اپنی وحدانیت کا گواہ بنایا۔ یہ صرف میرے نبی کی شان ہے، یہ صرف میرے آقا کی شان ہے کہ رسول اللہ اللہ کی وحدانیت کے چشمدید گواہ ہے۔ اللہ کی وحدانیت کا چشمدید گواہ میرے نبی کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ، پوچھنے والوں نے پوچھا آپ نے دیکھا؟ کہا نہیں دیکھا نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ، پوچھنے والوں نے پوچھا دیکھا؟ کہا نہیں دیکھا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ، لوگوں نے پوچھا دیکھا؟ کہا نہیں دیکھا نہیں ہے۔ 1,24,000 تو مبیش انبیاء ہے، ہر ایک نے کہا لا الہ الا اللہ، ہر ایک سے لوگوں نے پوچھا آپ نے دیکھا؟ کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے دیکھ رکھا ہے۔ کسی نے کہا اس نے پردے میں رہ کے کلام کیا، کسی نے کہا اس نے فرشتے کے ذریعے کلام کیا، کسی نے کہا اس نے آواز کے ذریعے کلام کیا۔ کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے دیکھ رکھا ہے۔ میرا نبی آتا ہے، سیدہ فاطمہ کا بابا آتا ہے، سیدہ آمنہ کا شہزادہ آتا ہے، شب معراج کا دولہا آتا ہے، رسولوں کا سلطان آتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا لا الہ الا اللہ۔ لوگوں نے پوچھا آپ نے دیکھا یا آپ سے بھی وہ غیب رہا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا ترمذی میں موجود ہے رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے صرف دیکھا نہیں ہے، میں نے تو اپنے رب کو بڑے سونی صورت میں دیکھا، بڑی سونی صورت میں دیکھا ہے۔ مولانا احمد رضا خان کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو رسول اللہ سے یہ دیوار کا پیچھے کا علم غائب ہے، تم کہتے ہو رسول اللہ سے پچھلا زمانہ غائب ہے، تم کہتے ہو رسول اللہ سے اگلا زمانہ غائب ہے۔ وہ کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا، آپ سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا آپ سے آپ پہ کروڑوں درود۔ یا رسول اللہ جب خالق آپ سے نہیں چھپا تو خلقت میں آپ سے کیا چھپ سکتا ہے؟ ایک ہوا شاہد اللہ، رسول اللہ بری خدائی میں واحد و ذات اقدس ہے جو اللہ کی وحدانیت کے چشمدید گواہ ہے، جنہوں نے اللہ کو جیسا اس کی شان کے لائق ہے اس نے دکھایا، اپنی ظاہری آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کیا ہے۔ ظاہر آقا کی ذات پاک و ذات ہے۔
واحد میرے آقا کی ذات و ذات ہے کہ جو اللہ کی وحدانیت کی چشمدید گواہ ہے۔ پھر مفسرین کہتے ہیں یہاں بات ختم نہیں ہوئی، وہ کہتے ہیں اللہ نے رسول اللہ کو ہر اس کا گواہ بنایا جس کی طرف بھیجا۔ اب کوئی نبی ایک قوم کے لیے آئے، کوئی نبی ایک قبیلے کے لیے آئے، کوئی نبی ایک خطے کے لیے آئے، کوئی نبی ایک وقت کے لیے آئے۔ جب میرے نبی آئے اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، میرے حبیب علیہ السلام آپ کو میں نے ساری انسانیت کے لیے کامی بنا کے بھیجا ہے۔ حبیب یہاں بھی بات ختم نہیں ہوئی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میرے حبیب علیہ السلام میں نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ میرے حبیب آپ ایک قبیلے کے لیے نہیں، آپ ایک قوم کے لیے نہیں، آپ ایک ملک کے لیے نہیں، آپ ایک سلطنت کے لیے نہیں، آپ ایک وقت کے لیے نہیں۔ حبیب علیہ السلام میں نے اپنے دامن ربوبیت کے ساتھ آپ کے دامن رحمت کو وابستہ کر کے اس انداز میں پھیلا دیا ہے۔ اب جہاں جہاں ہماری خدائی ہے وہاں وہاں آپ کی وزارت مصطفیٰ ہے۔ میں نے ابھی وقت دیکھا مغرب کا وقت ہو گیا ہے، مجھے بات کو 2-3 منٹ میں ہی اب ختم کرنا پڑے گا، ورنہ بات تو ابھی شروع ہوئی ہے، مجھے یہیں پہ 2-3 منٹ میں بات کو ختم کرنا ہوگا۔ تمام عمر کہا پر مدح باقی ہے، ورق تمام ہوئے پر مدح باقی ہے، سفینہ چاہیے اس بحر بے قرار کے لیے۔ کبھی فرصت سے سن لینا، طویل ہے داستان میری، اب مجھے جلدی اختتام کرنا ہوگا کیونکہ 3-4 منٹ ہی غالب المغرب میں رہ گئے ہیں۔ میں نے 3-4 منٹ میں ہی بات کو سمیٹ لیتا ہوں، اب اس موضوع کو آگے نہیں چلاتا، شکر ہے میں نے وقت ابھی دیکھ لیا، موضوع کو آگے نہیں چلاتا، ایک بات کر دیتا ہوں۔ چلو یہ ثبوت تو آپ سنتے بھی رہتے ہیں کہ حضور حاضر و ناظر ہے، سنتے رہتے ہیں کہ حضور آج حاضر و ناظر ہے، اس سے اوپر کی بات کرتے ہیں۔ حضور صرف آج حاضر ناظر نہیں ہے، میں آپ کو وہ بات سناؤں نا تو کسی اور نے نہ سنائی ہے، کیا خیال ہے؟ حضور صرف آج حاضر ناظر نہیں ہے، حضور تب بھی حاضر و ناظر تھے۔ اہمی ایسی تالیاں نہیں بجانتے، قرآن و حدیث سے ثابت کریں گے۔ حضور تب بھی حاضر و ناظر تھے جب حضور کا میلاد بھی نہیں ہوا تھا۔ تمہیں اس سے تکلیف ہوتی ہے، نعروں کا ٹائم نہیں، میری بات پوری ہو جائے ٹائم میں تو بڑی بات ہے۔ تمہیں اس سے تکلیف ہوتی ہے نا حضور آج حاضر ناظر ہے یا نہیں، آؤ ہم قرآن سے ثابت کرتے ہیں، حدیث سے ثابت کرتے ہیں۔ حضور اس وقت بھی روحانی طور پہ حاضر و ناظر تھے جب ظاہر نبی حضور کا میلاد بھی نہیں ہوا، میں ثابت کروں گا، میں فکر رہوں گا، حضور اس وقت بھی حاضر و ناظر تھے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا۔ اب یہاں کاف ضمیر جو ہے نا، اگر علماء بیٹھے یہاں کاف ضمیر ذوالحال ہے، جیسے اگر تو کہے رأیت زید راکبا، میں نے زید کو دیکھا اس حال میں کہ وہ سوار تھا۔ اب یہاں ڈرامیٹکلی اگر کوئی یہ سوال کرے گا کہ زید کہاں سے سوار ہوا، زید پشاور سے سوار ہوا یا پنڈی سے سوار ہوا، یہ سوال ڈرامیٹکلی غلط ہوگا، کیونکہ کہنے والا کہہ رہا ہے رأیت زید راکبا، میں نے زید کو سوار ہوتے دیکھا نہیں ہے، رأیت زید راکبا، میں نے زید کو اس حال میں دیکھا کہ وہ سوار تھا۔ تو یہ جملہ بتا رہا ہے میں نے زید کو ابھی دیکھا، زید میرے دیکھنے سے پہلے سے سوار تھا۔ اسی طرح یہاں کاف ضمیر ذوالحال ہے، اللہ نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا، حبیب تمہیں بھیجنے کے 40 سال بعد شاہد نہیں بنایا، تمہیں بھیجنے کے 40 سال بعد نبوت نہیں دی، تم اس شان کے ساتھ آئے، تم آئے تو 1400 سال پہلے ہو، لیکن جب سے آدم زمین میں آیا ہے اس سے پہلے سے تم حاضر بھی ہو۔ ایک اور آیت اور ایک اور حدیث بخاری سمجھ میں پیش کرتا ہوں، اللہ کریم قرآن کریم میں فرماتا ہے اور میرے حبیب کو کیا ہی حال ہوگا، ویسے وہ ہوگا بھی کیا ہی حال ہے، کیا ہی حال ہوگا، اس پر بات نہیں چاہتا، اس پر بات لمبی ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا حبیب کو کیا ہی حال ہوگا، میں اصل میں جو ہے نا وہ کیفیات سے بولتا ہوں، میرا گفتگو کا انداز کیفیات سے ہوتا ہے، مدینہ شریف سے ورق آ رہے ہوتے ہیں اور میں یہاں بیان کر رہا ہوں، یہی تو وجہ ہے دنیا حیران ہوتی ہے، صبح ہو دوپہر ہو شام ہو، پاکستان ہو یورپ ہو امریکہ ہو، برطانیہ ہو یا گلف کنٹریز ہو، تم جہاں جاتے ہو یہ مجمع کہاں سے لگ جاتے ہیں، ہم یہی کہتے ہیں اور بھائی بات یہ ہے ہم اپنے ڈنڈورے نہیں پیٹتے میں یہ تو میں وہ، ہم بات کرتے ہیں رسول اللہ کی تو میری بات بل گئی ہے آپ کی بات کرتے ہیں،
کدے نہ چڑھن اونچائیاں اور جڑیاں سائیاں آپ اٹھائیاں مڑ تھلے نہ آئیاں۔ میں بات ختم کر رہا ہوں، پھر یہی اذان ہوگی، ایک اذان سننا ضروری ہے، یہاں اذان ہوگی اور ہم یہی جماعت سے نماز پڑھیں گے، دو باتیں کر کے، ایک آیت کا ترجمہ اور ایک حدیث آپ کے آگے بیان کر کے۔ اللہ فرماتا ہے حبیب کو کیا ہی حال ہوگا جب ہر امت کو لائیں گے ایک گواہ کے ساتھ اور پھر سب کے حق میں آپ کی گواہی قبول کریں گے۔ اس آیت کو پھر حضور نے حدیث سے بخاری میں موجود ہے سمجھایا۔ حضور نے فرمایا جب میدان محشر ہوگا نا، اللہ امتوں سے پوچھے گا نیک کام کیوں نہیں کیے؟ بندے نے پتر گویا کہ کیوں نہیں بڑھے، اچھے کام کیوں نہیں کیتے؟ امتیں کہیں گی یا اللہ تیرے نبیوں نے تو ہم تک پیغام پہنچایا ہی نہیں، تیرے نبیوں نے تو ہم تک تیرا پیغام پہنچایا ہی نہیں۔ اللہ نبیوں سے پوچھے گا پیغام پہنچایا؟ نبی کہیں گے ہاں یا اللہ ہم نے پہنچایا۔ ایک منٹ انتظامیہ بھی رک کے میری بات سنیں، میری گفتگو کے آخری جملے ہیں، اپنے دلوں کو کاسا بنا لو، میں عشق مصطفیٰ کی میں پلا رہا ہوں، میں جو عشق مصطفیٰ کی میں پلا رہا ہوں وہ بھرو تاکہ میری یہی اذان ہو اور ہم نماز سے نماز ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ امتوں نبیوں سے پوچھے گا تم نے پیغام دیا؟ نبی کہیں گے یا اللہ ہم نے ڈیوٹی پوری کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ سب نبی یک سوال ہو کے کہیں گے یا اللہ تیرے حبیب اور ان کی امت ہماری گواہ ہے۔ ظاہر امت تو حبیب کے بتانے سے ہے، سب نبی کہیں گے یا اللہ تیرے حبیب ہمارے گواہ ہے۔ اور بخاری میں حدیث موجود ہے، حضور فرماتے ہیں میں گواہی دوں گا سب نبیوں کے حق میں، میری گواہی قبول ہوگی۔ اب میں اگر کہوں کہ 4 سال پہلے میں گلزار قائد میں آیا تھا، 4 سال پہلے میں گلزار قائد میں آیا تھا، افسر نے میرا بٹوا چڑا لیا تھا، 4 سال پہلے میں گلزار قائد آیا، افسر نے میرے حق میں بہت بڑا ڈاکہ مار دیا، میرا بٹوا چڑا لیا، لوگ بولیں گے تمہارے پاس کوئی گواہ ہے اس واقعے کا؟ میں بولوں گا ہاں میرے پاس گواہ ہے۔ وہ بولیں گے کون ہے تمہارا گواہ؟ میں بولوں گا میری بیٹی نالین فاطمہ ہے، میری بیٹی ہے نالین فاطمہ، وہ میری گواہ ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ لوگ بولیں گے بیٹی کی عمر کیا ہے؟ میں بتاؤں گا بیٹی کی عمر کم و بیش 3 سال ہے۔ وہ بولیں گے عقل کو ہاتھ مار، 3 سال کی بچی 4 سال پرانی گواہی کیسے دے سکتی ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں دے سکتی؟ کہا کیونکہ ہے 3 سال کی، 4 سال پرانی گواہی کیسے دے گی؟ اور رسول کہہ رہے ہیں آدم کی گواہی میں دوں گا، موسیٰ کی گواہی میں دوں گا، ابراہیم کی گواہی میں دوں گا، عیسیٰ کی گواہی میں دوں گا، موسیٰ کی گواہی میں دوں گا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ ولادت بات تو 1450 سال قبل ہوئی ہے، ہر نبی کی گواہی آپ دیں گے۔ حضور کا جواب قرآن و حدیث کا جواب یہی ہوگا، ارے رسول کا لباس بشر 1450 سال پہلے کما تشاء پہ آیا ہے، لیکن رسول نور ہے، نور بن کے آدم کے دور میں بھی حاضر تھا، موسیٰ کے دور میں بھی حاضر تھا، ابراہیم کے دور میں بھی حاضر تھا، اسماعیل کے دور میں بھی حاضر تھا، یوسف کے دور میں بھی حاضر تھا، عیسیٰ کے دور میں بھی حاضر تھا۔ یہی تو وجہ ہے عیسیٰ کہے گا یا اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں نے دیکھا میرا گواہ محمد رسول اللہ ہے، ابراہیم کہیں گے میرا گواہ محمد رسول اللہ ہے۔ ابھی تو میری طبیعت لگی ہے، پہلا کہہ رہے ہیں ابھی تو میں جو تقریر کرتا ہوں نا، یہ مدینے کی طرف گاڑی چل رہی ہوتی ہے، ابھی تو گاڑی چلی تھی لیکن وقت ختم ہو گیا، تقریر اتنی ضروری نہیں تھی، اتنی ضروری نماز وقت پہ ادا کر رہا ہے، اس لیے میں اپنی تقریر بس کرتا ہوں، تقریر یہی پہ ختم کرتا ہوں۔ پہلے ذہن میں ہوتا تو 20 منٹ بعد شروع کر لیتے، یہی پہ تقریر ختم کرتا ہوں، لیکن یاد رکھنا سنیو، اگر میرے پاس مزید وقت ہوتا میں سکینہ پہ مزید بات کرتا، اور یا رسول اللہ کہنے والوں یاد رکھنا، میں حلف دے کے کہتا ہوں اپنے عقیدہ میں مطمئن رہنا، ہمارا عقیدہ پکا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ سچا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ مضبوط عقیدہ ہے، اور ہمارا عقیدہ 100 سال پہلے پاکستان یا ہندوستان کی کسی خانقاہ یا مدرسے سے نہیں شروع ہوا، ہمارا عقیدہ صدیق اکبر کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ فاروق اعظم کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ عثمان غنی کا عقیدہ، بیٹھے رہو بیٹھ جاؤ، ہمارا عقیدہ مولا علی کا عقیدہ ہے، اہل سنت کے ایک عقیدے پہ ہمارے پاس قرآن و حدیث کا انبار موجود ہے۔ اللہ کا شکر کرو تم سننی ہو، صدیق اکبر کے عقیدے پہ ایک بات کر دوں، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، ایک بات کر دوں، افضل البشر بعد الانبیاء،
یہ میں کسی ملا کی بات نہیں کر رہا، یہ میں افضل البشر قسم دیا تحقیق سیدنا صدیق اکبر کی بات کر رہا ہوں۔ وہ جو نکھتے گلزار مصطفیٰ ہے، وہ جو رونق بازار مصطفیٰ ہے، وہ جو زینت دربار مصطفیٰ ہے، وہ جو کشتہ افکار مصطفیٰ ہے، وہ جو حاصل افکار مصطفیٰ ہے، وہ جو افضل البشر بعد از انبیاء ہے، وہ کون ہے؟ وہ صدیق اکبر ہے۔ آج اٹھ کے ہمارا بتایا صدیق اکبر کیا ہے؟ ہم مجددی ہیں اور آج اٹھ کے کھڑنا پڑھ کے نہیں بہ گئے۔ الحمدللہ 200 سال سے یہ مجدد الغزالی کی خالقہ سیدنا صدیق اکبر کی عزت کا ٹنکا بجا بجا کر بیان ہمیں الحمدللہ عقیدہ پتا ہے، لیکن میرا موضوع یہ نہیں ہے۔ میرا آخری بات کر کے بات کو چھوڑنا، ہمارا عقیدہ وہ ہے جو صدیق اکبر کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ وہ ہے جو فاروق اعظم کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ وہ ہے جو مولانا حضرت سیدنا عثمان علی کا عقیدہ ہے، ہمارا وہ عقیدہ ہے جو مولا علی کا عقیدہ ہے۔ ثبوت کا مقام ہے، دین کو ضرورت ہے مال پیش کیا جائے۔ ہم فرقہ واریت پہ لعنت بیچتے ہیں، ہم فرقہ واریت کے خلاف ہیں اور ہمیں صفائیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بھی ملک میں فرقہ وارانہ فساد ہوا ہے، الحمدللہ میرے پیر طریقت نے عیدگاہ شریف میں سب سے آگے بڑھ کے تمام مسالک کو ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے ایک جگہ اکٹھا کیا ہے۔ ہم وحدت امت کے قائل ہیں، ہم کسی کو کافر کہنے کے لیے یہ نہیں سمجھتے کہ ہم کہنے ہم ٹھیک ہے باقی سارے کافر، قطعاً اس کی اجازت نہیں۔ ہم کہتے ہیں ساری امت ایک جگہ آ جائے رسول اللہ کے نام پہ اکٹھی ہو، لیکن اپنا عقیدہ تو بیان کریں گے نا۔ سیدنا صدیق حضور نے ہمیں مال پیش کیا جائے، کوئی آدھا مال لا رہا ہے، کوئی نصف لا رہا ہے، کوئی اس سے کم لا رہا ہے، کوئی 4 حصوں میں 1 حصہ لا رہا ہے، سب شانوں والے ہیں، سب بلند، لیکن صدیق اکبر آ گئے۔ سب سے حضور پوچھ رہے ہیں کیا لے کے آ رہے ہیں؟ صدیق اکبر سے حضور نے پوچھا گھر کا چھوڑ کے آ رہے ہیں؟ سوال بھی دیکھو، حضور کو پتا ہے صدیق جو ہے نا یہ محبت میں اس مقام کو کہتے ہیں جہاں جسم جو ہوتے ہیں جہاں ایک ہوتی ہے، جسم دو ہوتے ہیں منشور ایک ہوتا ہے، جسم دو ہوتے ہیں نظریہ ایک ہوتا ہے، جسم دو ہوتے ہیں رستہ ایک ہوتا ہے۔ حضور نے پوچھا ابو بکر گھر کا چھوڑ کے آ رہے ہیں؟ صدیق اکبر کا جواب میری آج کی تقریر کا اختتام ہے، میری آج کی تقریر کا اختتام ہے۔ میں کلام بھی پڑھنا تھا مجھے کہا انہوں نے، لیکن اب اتنے سنینوں کے بعد میں کیا کروں؟ اتنی سنوں کے بعد آپ نے بہت سن لیا، بس سیدھا سنو میرے سے۔ حضرت صدیق اکبر سے حضور نے پوچھا گھر کا چھوڑ کے آ رہے ہیں؟ صدیق اکبر حضور کے سامنے کہا یا رسول اللہ ابقیت اللہ و رسولہ، یا رسول اللہ گھر میں اللہ کو چھوڑ کے آ رہا ہوں اور آپ کو چھوڑ کے آ رہا ہوں۔ میں نے کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سامنے بیٹھے ہیں، آپ گھر میں کہہ رہے ہیں حضور کو چھوڑ کے آ رہا ہوں؟ صدیق اکبر کا عقیدہ بتا رہا ہے، جسم مبارک کے ساتھ حضور گنبد خضرا میں جلوہ گر ہے، روحانی طور پہ حضور ہر غلام کے گھر میں حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں۔ حاضر و ناظر کا شرعی معنی بھی یہ ہے کہ جسم مبارک کے ساتھ حضور مدینہ منورہ میں ہے، لیکن روحانی طور پہ نہ کوئی زمان حضور کی جلوہ گری سے خالی ہے، نہ کوئی مقام حضور کی جلوہ گری سے خالی ہے۔